بلکہ وہ کھلے چھٹے پھرتے تھے جانور، جس جہاں سے چاہے کھائے، جس کو چاہے ٹکر مارے، جس کا چاہے جس کے پیچھے دوڑے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ان اٹینڈڈ جانور کہ جو دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بنے ہوتے ہیں. یہ آج کل بھی بعض اوقات پیروں کے نام پر لوگ آزاد چھوڑ دیتے ہیں. جانور اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیے اور استعمال کے لیے کیے، نہ کہ کسی اور کے نام پر، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ان کو آوارہ چھوڑ دیا جائے. تو فرمایا اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ وہ ان توہمات میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جاننے والے ہوں، یعنی باپ دادا علم ہی نہ رکھتے ہوں، لا علم لوگ ہوں، اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. عام طور پر انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل کو دوسرے کے عمل کے تابع کر لیتا ہے. اور کیا کہتا ہے، اگر اسے کہا جائے کہ مثلا کسی کو آ جائے نماز پڑھو، وہ کہتے فلاں بھی تو نہیں پڑھتا. کسی کو کہا جائے کہ سود لینا دینا چھوڑو، کہتے فلاں بھی تو لے دے رہا ہے. تو ہمارے اوپر فلاں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. فرمایا اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. یعنی تمہیں اپنا کام کیے چلے جانا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہو، کون اس کی بات مان کے آیا اور کون نہیں مانا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا طریقہ یہ ہے، یعنی گواہی کا، کہ تمہاری جماعت یعنی مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں. یعنی وصیت پر گواہ بھی ہونے چاہیے، ورنہ تو کوئی بھی لکھ کے لے آئے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے اور مسلمان نہ ہو تو پھر کیا کرے انسان؟ تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شخص شک میں پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت یعنی گواہی بیچنے والے نہیں، اس کو بدلنے والے نہیں. اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت بھی نہیں کریں گے، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا خوف ہی کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو واتقوا اللہ واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ کے احکامات غور سے سنو تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. جو بات نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ آئندہ ان کو راہ بھی نہیں دکھاتا. یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی تمہاری قوم نے تم کو کیا جواب دیا تھا جب تم نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تھا، بات مانی تھی یا نہیں. تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں. ایسا کیوں کہیں گے حالانکہ ان کے سامنے سب کچھ ہوا تھا؟ ڈر کی وجہ سے، قیامت کے دن کے ہول کی وجہ سے. یہ کس کا حال ہوگا؟ پیغمبروں کا. سوچیے ہم کہاں ہوں گے، کس قدر فکر کی ضرورت ہے. حساب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. جس سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا، پروو کر ہی نہیں سکتا، جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا. انسان کسی گناہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. عام طور پر ہم جب کوئی غلط کام کرنے لگتے تو کبھی یہ بہانہ کرتے ہیں فلاں اور فلاں کر رہا ہے، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ
مجبوری ہے. کبھی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں تو سبھی ایسا کرتے ہیں، لیکن کسی بھی غلط کام کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اگر اللہ انسان کو کسی بھی غلط چیز پر پکڑ لے اور اس کی شامت لے آئے تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. وہ اپنی چیز کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کو جہاں سے چاہے سیدھا کرے، جہاں سے کاٹے اس کی مرضی، جہاں سے جوڑے اس کی مرضی، کیونکہ اس کی ملکیت ہے نا سب کچھ. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی. تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، یعنی جب بچہ سا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. کتنا کچھ علم اور حکمت عطا کیا گیا ان کو. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادرداد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کی سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. واشہد باننا مسلمون. آپ دیکھیے کہ مختلف پاروں میں مسلمون کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اسلام چاہیے، فرما برداری چاہیے، اور ہمارا نام بھی مسلمان ہی ہو. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو، یعنی ہمیں کوئی نشانی مل جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نشانی مانگی تھی، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو. ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جہاں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں ہدایت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پکڑ بھی زیادہ ہوتی، چھوٹی غلطیاں بھی بڑی بن جاتی ہیں. پر جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. یہ ہے فرق بندے اور خدا میں. تو عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ یا رب جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا. آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے جاننے والے ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا حکم دے کر گئے تھے، کیا سبق اور کیا پیغام دے کر گئے تھے؟ توحید کا پیغام. میں نے ان کو کیا کہا تھا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس کا آپ نے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا فلما توفیتنی، تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. قیامت کے دن انسان کو کیا چیز فائدہ دے گی؟ سچائی. دنیا میں انسان
اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی. خود کے ساتھ کیا جھوٹ بولتا ہے کہ اپنے غلط کاموں کو سچ بتاتا ہے, خود فریبی کا شکار رہتا ہے, اپنی غلط حرکتوں کو جسٹیفائی کرتا ہے, اور کیا سمجھتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً, ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے. آخرت کے بارے میں, جنت کے بارے میں خود ساختہ خیالات پر یا خود ساختہ خیالات کا قائل ہوتا ہے, اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے, ان کو خوش رکھنے کے لیے انہیں دھوکہ دیتا ہے.